بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی 10ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ وہ مقولات جن میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ جو مرحلہ شروع کیا تھا اس کا عنوان تھا حرکت کی ہم نے تعریف کیا کی تھی کہ کسی بھی حادث زمانی کا قوت سے فعل کی طرف حرکت کرنا تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ، اور اس میں اتصال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا مقولات کتنے ہوتے ہیں؟ مقولات 10 ہیں، ایک جوہر اور جو 9 آراز ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کو مقولہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس فصل میں یہ مصنف نے عرض کیا ہے کہ کن مقولات میں حرکت واقع ہوتی ہے، یہ 9 آراز میں یا جوہر میں؟ تو انہوں نے کہا 9 آراز میں سے 4 میں کم، کیف، عین اور وز، ان 4 میں 1 2 3 اور 4، ان 4 میں حرکت واقع ہوتی ہے، اور باقی جو مقولات ہیں ان میں حرکت واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح جوہر جو 5 ہیں ہم نے عرض کیا تھا، عقل، نفس، مادہ، صورت اور جسم، یہ 5 جوہر ہیں، ان کو ملا کر ایک مقولہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جوہر میں حرکت واقع نہیں ہوتی۔ ملا صدرہ سے پہلے یہی یعنی تمام جو پرانے فلاسفہ گزرے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جوہر میں حرکت واقع نہیں ہوتی، لیکن ملا صدرہ نے کہا کہ نہیں، جوہر میں حرکت واقع ہوتی۔ اس کی تفصیل آئے گی، لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ ان مقولات میں سے جو 4 مقولے ہیں ان میں حرکت واقع ہوتی ہے اور باقیوں میں نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ چونکہ ہم حرکت کی تمام تعریف اور یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اسی لیے ہم اس کا صرف متن اور ساتھ ساتھ اس کے جہاں پر ضرورت ہوئی تو ہم اس کا پر مباحثہ کر لیں گے۔ تو 10ویں فصل اس 10ویں مرحلے کی جس کا عنوان ہے فی المقولات، وہ مقولے التی تقع فیہا الحرکت، جن میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے۔ المشہور بین القدماء الفلاسفہ، جو قدیم فلاسفہ ہیں ان کے درمیان کیا مشہور ہے کہ ان المقولات التی تقع فیہا الحرکت 4 مقولات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن مقولات میں حرکت واقع ہوتی ہے وہ 4 مقولے ہیں۔ کون سے؟ عین، والکیف، والکم، والوز، وہی 4 جو ہم نے عرض کیا، کم، کیف، عین اور وز، ان 4 مقولات میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ اب باری باری وہ پڑھیں گے۔ پہلا اس میں دیکھیں گے، پہلا جو ہے عین، تو اس کی تعریف بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عین کیا ہوتا ہے۔ وہ ہم نے کہا تھا کسی عین کہاں یعنی کسی شے کی اس کے مکان کی طرف نسبت، وہ عین ہے۔ اسی طرح متا، کب، وہ کسی شے کی زمانے کی طرف نسبت، تو یہ تعریفیں ہوتی ہیں۔ اما العین، پہلا جو ہے کہ عین میں جو حرکت واقع ہوتی ہے اس پر بتا رہے ہیں فوقوع الحرکت فیہ ظاہر، وہ کہتے ہیں عین، یہ تو اس کی حرکت ظاہر ہے۔ آپ اس خارج میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مکانی حرکت، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف کوئی چیز آپ لے کے جاتے ہیں تو اس میں حرکت واضح ہے کہ وہ تدریج بھی ہے اور ایک تبدل بھی آ رہا ہے قوت سے فعلیت کی طرف، اور اس میں اتصال بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عین میں جو حرکت ہے وہ واضح اور ظاہر ہے۔ مثال دے رہے ہیں کل حرکات المکانیہ، جیسے تمام مکانی حرکات ہوتی ہیں، گاڑیاں سفر کریں، چیزیں ایک دوسرے جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا رہی ہیں۔ التی فی الاجسام، کہ مکانی حرکات جو کہ جسم و جسمانیات میں واقع ہوتی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ اب اگلی بات آ گئی، لیکن فی کون العین مقولۃ براسہا کلام، وہ کہتے ہیں کہ اس عین کے مقولہ ہونے میں سرے سے اس میں کلام ہے، یعنی اس میں بحث ہے۔ کیا بحث ہے؟ کہ جو عین میں ٹھیک ہے، عین میں واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عین میں حرکت ہے یہ وز میں آپ آگے ہم پڑھیں گے حرکت وضعیہ، تو عینی حرکت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کلام ہے کہ کیا یہ اس میں شمار ہوتی ہے حرکت وضعیہ میں اس سے ایک قسم ہے یا خود یہ ایک قسم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں جو فلاسفہ ہیں ان میں ایک بحث ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ، اگرچہ کہ فلاسفہ کے درمیان مشہور یہی ہے کہ مکان میں عین حرکت عینیہ ہوتی ہے۔
بل العین ضرب من الوضع، بلکہ جو عین ہے جو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں مکانی حرکت، وہ کہتے ہیں یہ وضعی حرکت میں شمار ہوتی ہے، اس کی ایک قسم ہے۔ وہ علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ علیہ اسی لیے لاتے ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ فالحرکت العینیہ ضرب من الحرکت الوضعیہ، یہ جو عینی حرکت ہے حرکت وضعیہ کی ایک قسم ہے۔ جب حرکت وضعیہ پڑھیں گے ان کی ایک قسم آئے گی حرکت عینیہ، تو وہ کہتے ہیں جب اس میں شامل ہے تو پھر اس میں ہم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی، کس میں؟ مکانی حرکت، عینی، عین کہاں؟ مکان کی حرکت، حرکت مکانی۔ دوسری ہے، یہ ایک مقولہ ہو گیا، اب یہ دوسرا مقولہ ہے وَأَمَّا الْكَيْفِ، کیفیت میں، فَوَقُوعُ الْحَرْكَةِ فِيهِ، یعنی اس میں حرکت کیف میں، وَخَاصَّةٌ فِي الْكَيْفِيَاتِ، اور کیفیات میں جو خاصیت ہوتی ہے وہ غیر الفعلیت، وہ فعلیت کا غیر ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جو آئے گا فعل و انفعال میں، اس میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کل کیفیات المختصۃ بالکمیات، کیونکہ وہ کیفیات جو کم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھی عینی یعنی مکانی حرکت، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف آپ نے جانا، یہ واضح ہو گیا۔ دوسری ہے کیف میں حرکت۔ اب یہ جو کیف میں حرکت وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے حرکت جو ہے وہ ہے کم میں، یعنی کمیت میں، یعنی مقدار میں، یہ بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ اس کی اقسام ہیں، آپ نے ہمیں عرض کیا تھا کم اور کیف میں جو اقسام ہے، ایک ہے کیف نفسانی، ہم کافی وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں ایک ہے قسم کیف مختص بالکم، یعنی جو کم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی کم کی وجہ سے کمیت میں وہ حرکت اور تغیر اور تبدیلی بتدریج جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کیفیات میں سے یہ جو قسم ہے جو مختص بال اس کم کے ساتھ، اس لیے آگے ہم جب کم میں پڑھیں گے تو تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ کیفیات، فل کیفیات، وہ کیفیات المختصۃ بالکمیات، جو کم کے ساتھ یعنی مقداروں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسا کہ کل استواء، جیسا کہ سیدھا ہونا، والاعوجاج، جیسے ٹیڑھا پان ہونا، منحنی ہونا، یہ جو شکلیں بدلنا ہے، کم میں شکل تبدیلی آنا، ونحو ما، اور اسی طرح اس کی دوسری قسمیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ظاہرن، یہ کیفیات وہ ہیں جو کم کے ساتھ خاص ہیں، کمیت کے ساتھ خاص ہیں، تبدیلی کیف میں آ رہی ہے لیکن وہ خاص ہے کم کے ساتھ۔ تو یہ کم کی ایک قسم ہے کیف، جس طرح ہم نے کہا کہ کیف نفسانی ہے، استعدادی ہے، پھر ان نفسانی کی بھی نفسانی ہوگی، پھر حصی ہوگی، پھر حصی میں اقسام ہوتی ہیں، 5 حصے ہیں، تو وہ اس میں نہیں، صرف اس جو قسم ہے کیف کی، کیف مختص بالکم، اس کی بات کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْجِسْمَ الْمُتَحَرِّكَ فِي كَمٍ، کوئی بھی جسم جو حرکت کرتا ہے اپنی کمیت میں، مقدار میں، یعنی مقدار میں بڑھتا ہے، جیسے انسان ہے، اس کا جسم جو ہے اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ جسم جو اپنے کم میں متحرک ہوتا ہے، یا تحرک کو وہ حرکت کرتا ہے، فی الکیفیات، ان کیفیات میں اس میں حرکت ہوتی ہے، القائمت بکم ہی، جن کا کم کے ساتھ ایک ان قیام ہوتا ہے، قائم ہوتی ہیں جو کم کے ساتھ، تو وہ یہی قسم بنے گی۔ کم جو قائم ہوتی ہے، کیفیت وہ جو کم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، کم میں ہوگی تو کیف میں بھی وہ حرکت آئے گی، اس لیے کیف کی اس قسم میں صرف حرکت پائی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَمْ، اب وہ کہتے ہیں کم کی تعریف کیا، فَأَمَّا الْكَمْ فَالْحَرْكَةُ فِيهِ، جو کم کمیت میں حرکت ہوتی ہے۔ اب آگئی بات اس کم میں، تیسری قسم میں آگئی، کم میں حرکت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ تغیر الجسم، جسم کا متغیر ہونا، جسم میں تبدیلی آنا، اس چیز میں، فی کم میں، اس کی کمیت میں، اس کی مقدار میں، چھوٹا تھا بڑھنا شروع ہو گیا اس کی مقدار۔ انسان بھی جو بڑھتا ہے، پودے میں بھی جب نمو پاتا ہے تو اس کا سائز آپ دیکھیں نا، اس کی مقدار میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لمبائی میں بھی، چوڑائی میں بھی۔ اس پہ تھوڑی سی بحث ہے کہ جو کمیت میں مقدار بڑھتی ہے
اتصال ہونا چاہیے. اب جو طول میں بڑھ رہی ہے اور ایک عرض میں بڑھ رہی ہے، جو عرض میں بڑھ رہی ہے وہ جو پہلے مقدار ہے اس کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہے، جو اس کی اجزاء اصلیہ ہے اس کے ساتھ ضمیمہ. اس کی شاید مزید وضاحت آگے آئے، وہاں ہم بحث کر لیں گے. تو اس کی تعریف کیا ہے؟ کم میں حرکت کیا ہوتی ہے، یعنی کمیت اور مقدار میں حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کسی جسم میں تبدیلی اور تغیر آنا، اس کی کمیت میں، اس کی مقدار میں. اور وہ تغیر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ تبدیلی تغیراً متصلاً، وہ تغیر اتصال ہو اس میں. مثلا ایسے نہیں ہے کوئی چیز یہ ہے کہ اس کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے، تو اتصال ہونا چاہیے. اجزاء ایسے اتصال ہونا چاہیے، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تغیر متصل ہو. تو یہ تغیر متصل ہو، کس نسبت سے متصل ہو؟ بے نسبت منتظمۃ تدریجاً، جو بھی ضمیمہ منتظم یعنی انتظام، جو بیچ میں ضمیمہ اجزاء ہو رہے ہیں ان میں اتصال ہونا چاہیے، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. کن نمو الذی ہوا زیادت الجسم، جیسا کہ نمو پانا بیج کا یا انسانی بدن کا بھی نمو تو خاص پودوں کے ساتھ صرف نہیں ہے. نمو جانور میں بھی پہلے نمو ہوتا ہے، نشو و نمائش ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے. اسی طرح حیوان میں بھی، اسی طرح انسان میں بھی. وہ کہتے ہیں نمو الذی ہوا زیادت الجسم، جب بھی کوئی چیز نمو پاتی ہے تو اس کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے، کم میں اضافہ ہوتا ہے. وہ زیادت الجسم فی حجم میں اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اضافہ کیسا ہوتا ہے؟ زیادت متصلت منتظمت تدریجاً، اس میں بتدریج اور اضافہ ہوتا ہے، اور اجزاء آپس میں متصل ہوتے ہیں، فاصلہ نہیں ہوتا. شاید آگے یہ وضاحت آ گئی. وقد اوردہ علیہ، اس پر ایک ایراد کیا گیا، ایراد وارد ہوا ہے، اس پر ایک اشکال وارد ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ ان النمو انما یتحقق بانضمام اجزاء من خارج الی اجزاء الجسم. نمو کی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نمو سے مراد یہ ہے کہ یہ نمو اس وقت متحقق ہوتی ہے جب خارج سے جو اجزاء ہیں، مثلا خوراک کھاتے ہیں آپ، ہم خوراک کھائی، چھوٹے تھے، خوراک کھائی، وہ خوراک ہمارے بدن کے ساتھ ملی اور ہمارے بدن کی کمیت میں اضافہ ہوا، تو جو اجزاء خارجی آ رہے ہیں، جو خوراک آ رہی جو ہم کھا رہے ہیں. تو یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ کب ہوتی ہے نمو؟ جب انضمام ضمیمہ ہوتا ہے. کون سے اجزاء؟ من خارجی، خارجی اجزاء کا ضمیمہ ہوتا ہے، الی اجزاء الجسم میں، جو پہلے سے جسم ہے اس کے ساتھ. فالکم الکبیر، اب یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجزاء اصلی ہے، نطفہ ہے یا بیج ہے، جو بھی یہ اجزاء اصلی ہے، اس کے ساتھ یہاں سے آپ دیکھیں بڑھوتری ہونی شروع ہوئی. اب یہ جزء اجزاء اصلی ہیں، بیج اس کے اصلی اجزاء. تو یہ ہو گیا جو سب سے پہلے جسم، اس کو جسم سابق ہیں، جسم سابق. اب جب بڑھے تو اس پہ یہ والے یہاں اضافہ ہو گیا اجزاء کا، اور ان میں فاصلہ نہیں، ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو اجزاء بعد میں لگے ہیں، یہ جیسے سارا موٹاپا آیا ہے کمیت میں، یہ جو اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ ان اجزاء کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ اجزاء سابق ہیں، نہ کہ اجزاء اصلیہ. اس کو سمجھیں، جو بار والے اجزاء ہیں، ہم نے عرض کیا تھا حرکت یہ ہوتی ہے کہ اجزاء اصلیہ کے ساتھ اتصال ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں اجزاء لگے ہیں، یہ والا کمیت میں اضافہ ہوا ہے، یہ اجزاء خارج سے آئے ہیں اور ان کا ضمیمہ ہوا ہے ان اجزاء کے ساتھ، اور یہ اجزاء اصلیہ نہیں بلکہ یہ جسم سابق ہے. تو یہاں پر یہ اشکال ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں فل کم الکبیر. پس جو یہ والا کبیر والا، یہ والا اگر ایریا آپ لیں یہاں سے یہاں تک، یہ کم جو بعد میں اضافہ ہوا ہے، اسے کہیں کمیت. کون سی؟ کبیر، بڑی. فل کم الکبیر اللاحق، یہ لاحق ہوئی ہے. هو الکم، یہ وہ کمیت ہے، العارض لمجموع اجزاء الاصلیت والمنضمہ، یہ اجزاء اصلیہ، یہ سینٹر والے، ان کے ساتھ بھی ضمیمہ ہوئی ہے، اور یہ جو اجزاء سابق ہیں ان کے ساتھ بھی لمجموع الاجزاء الاصلیہ والمنضمہ، یہ جو پہلے ضمیمہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی یہ ملا ہے. اور کم صغیر کیا ہے؟ اس سے چھوٹا جو کم صغیر، چھوٹی کمیت جو پہلے والی ہے، وہ جو کم صغیر ہے. والکم الصغیر السابق هو الکم، یہ وہ کمیت ہے العارض للنفس الاجزاء الاصلیہ سے، وہ اجزاء اصلیہ کے ساتھ
یہ والے جو ایریا ہے اس کو انہوں نے کہا کم صغیر، ان کی ڈائریکٹ نسبت ہے اجزاء اصلیہ کے ساتھ، جبکہ یہ جو لاحق خارج کبیر والا جسم ہے یہ سابق کے ساتھ بھی اور اجزاء اصلیہ دونوں کے ساتھ. تو یہ دونوں کم جو ہیں، کون سے کم؟ یہ کبیر والا جو یہ ہے اور سابق جو صغیر ہے، ان دونوں میں تو فرق ہے. حقیقی تعریف ایک تو کم صغیر ہے، وہ ڈائریکٹ اجزاء اصلیہ کے ساتھ اس کا اتصال ہے. جو بعد والا کم کبیر ہے، کمیت جو کبیر کمیت ہے، اس کا اجزاء اصلیہ کے ساتھ بھی اور کم صغیر کے ساتھ بھی اس کا ضمیمہ ہوا ہے یا اس سے ملا ہوا ہے. تو یہ ہوگی دونوں میں فرق. اس لیے کہہ رہے ہیں والکمان متباینان، یہ جو دونوں کمیت ہیں کم صغیر اور کم کبیر، یہ تو متباین ہے اور غیر متصل ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے متصل بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہے اور یہ والا اس کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے. کیوں متصل نہیں ہے؟ لتباین موضوع اہما، کیونکہ ان دونوں کا موضوع کیا ہے؟ تباین ہے. کبیر کا ڈائریکٹ تعلق صغیر کے ساتھ، صغیر کا ڈائریکٹ تعلق اجزاء اصلیہ کے ساتھ، ان دونوں کا موضوع جو ہے وہ اس میں فرق ہے. اس لیے کہہ رہے فلا حرکت فی کم من، وہ کہہ رہا ہے کہ حرکت میں یہ کمیت میں حرکت نہیں، بل ہوا زوال و کم من و حدوث آخر، وہ ایک زائل ہونا ہے کم کا اور پھر نئے دوسرے کا آنا ہے. تو انشاءاللہ اس اگلے درس میں اس کا جواب دیں گے. والحمدللہ رب العالمین.